الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی حمد کی تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تم تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قدر اس حوالے سے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی المعروف بڑے لالا جی کا شعر چل رہا تھا، کل شروع کیا تھا۔ شعر یوں ہے: ہوئی ذات جلووں کی مشتاق جس دم، تو بحر ہوویت میں آیا تلاطم، بنی گرچہ خود ہی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قدر اس شعر کی ہم تشریح کرتے ہوئے سمندر تک آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی پہچان کرانا چاہی تو مخلوق کو تخلیق کر دیا، اس میں پھر انہیں اپنی صفات سے نوازا، لیکن اپنی صفات کی جو حقیقت ہے وہ جوں کی توں رہی۔ ان میں صفات کو ٹرانسفر نہیں کیا، بلکہ اپنی ایک تجلی، جسے پرتو کہتے ہیں، پرتو، تو اس کی ایک تجلی ڈالی تو ہر چیز مارز وجود میں آ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگی، اس کی حمد کے گیت گانے لگی۔ تو مثال کے لیے سمندر کے لیے ایک شعر بھی پڑھا تھا آخر میں، وہ یوں تھا، فارسی کا شعر: گفتم از کثرت و وحدت سخن گوئے برمز، گفت موج و کف و گرداب ہمانہ دریا است۔ مراد یہ ہے کہ جو سمندر ہے وہ ایک وحدت کی حیثیت رکھتا ہے، اسی میں موج ہوتی ہے، لہریں جسے کہتے ہیں، ویوز، پھر جھاگ ہوتی ہے، کف جسے کہتے ہیں، پھر بھنور ہوتا ہے، گرداب۔ تو ان کے نام الگ الگ ہیں، ان کا بیس تو سمندر ہی ہے، سمندر کی وجہ سے یہ قائم دائم ہے، لیکن ان کو کوئی سمندر نہیں کہہ سکتا۔ یہ سمندر اپنی حقیقت پر قائم ہے، جبکہ ان کو وہ مارز وجود میں لانے کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو تعینات ہیں، مناظر فطرت ہیں، یہ اس کی صفات کا اظہار تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ذات اپنی جگہ پر مخصوص ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ورنہ لوگ تو انہیں بھی پھر معبود بنا لیں گے، جیسا کہ جاہل لوگوں نے بنا لیا، بتوں کو بنا لی ہے، اور پھر ساتھ دلیلیں پیش کرتے ہیں، جی یا تو پھر آپ بتائیں آپ کے عقیدے کے مطابق خدا کہاں نہیں ہے، خدا ان میں بھی ہے، جاہلیت ہی ہے نا۔ تو جب یہ سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات، اس کی حقیقت، اپنی حقیقت پر قائم رہتی ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، ایک اندر سمندر کی مثال دی ہے شعر میں بھی، تو سمندر کے وسط سے لے کے، اس کے سینٹر سے لے کے اس کے ساحل تک، اس کے کناروں تک موجوں کی صورت ایک اختیار ہوتی ہے، جو صف در صف ایسے سے، کبھی آپ اس کو، اس منظر کا مظاہرہ کرنا چاہیں یا اس منظر کو آپ دیکھنا چاہیں تو کسی جوہر میں یا بڑا پتیلا وغیرہ لے کے نا، اس میں کوئی سینٹر میں یا کوئی کسی جگہ پہ ایک کوئی چیز ڈراپ کر دیں، پتھر یا چھوٹا سا کوئی بھی، جو اس تہہ تک جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک بھنور سا بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر لہریں جو ہیں چاروں طرف جو ہے اس کے کناروں کو جا کر ٹچ کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ساحل جو ہے
وہاں تک آ کے اس کو اپنا دم توڑ دیتی ہیں، تو صف بصف ہوتی ہیں، یعنی ترتیب سے وہ آتی رہتی ہیں، تو اہل ساحل کو اپنا جو ہے دوسرا رخ دکھاتی ہیں، روپ دکھانے کے لیے نا، سمندر اپنا روپ دکھاتا ہے نا، کبھی ویوز کی شکل میں، کبھی جو ہے گرداب کی شکل میں، بھنور جسے کہتے ہیں، اور کبھی بلبل حباب کی شکل میں۔ تو اکبر الہبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو موج میں آ کے نا یہ شعر کہا ہے کہ ہوا جو ہم نفس قطرہ ہو گئی دم بھر، ہوا، یہ جو ہوا چلتی ہے، ہوا جو ہم نفس سے قطرہ ہو گئی دم بھر، حباب نے بھی خودی کا مزہ اٹھا ہی لیا۔ تو حباب کہتے ہیں بلبلے کو، بلبلے کے اندر ہوا ہوتی ہے، اس کو پنکچر کر دیں تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے۔ تو ہوا جو ہم نفس قطرہ ہو گئی دم بھر، حباب نے بھی خودی کا مزہ اٹھا ہی لیا۔ یعنی جو ہوا ہے نا، ہوا وہ پانی کے قطرے کے ساتھ ہم نفس ہو گئی، مل گئی، اتصال کر لیا، اس کو ساتھ دوستی کر لی، تو پھر کیا ہوا، ہوا تو چیز کو پھلا دیتی ہے، تو اس نے پانی کے قطرے کو بھی پھلا دیا، جو بلبلہ بن گیا، حباب بن گیا۔ اب جو حباب بن گیا تو وہ بھی پانی کی سطح پر تیرنے لگا، تو اس نے بھی کہا میں بھی تو کوئی چیز ہوں بھئی، تو حباب نے بھی خودی کا مزہ اٹھا ہی لیا۔ تو ہر شخص بھی نس پرست ہے، قرآن نے بھی کہا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ آفارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے؟ معبود تو وہی ہے۔ تو یہ اندر بھی بت ہے نا، یہ اندر اصل میں یہ جو گروپ رہتا ہے نا، یہ والا تزکیہ نفس والا گروپ ہے، تو اس میں اندر کے معبود کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم نے خواہشوں کے نفس ہیں نا، آفارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کیا مصطفیٰ آپ نے ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا لی ہے؟ جو چاہتا ہے جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے، اسی تگ و دو میں دنیا کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، اور دنیا آگے آگے ہے، وہ پیچھے پیچھے ہے۔ ہاں، جنہوں نے دنیا کی دولت کو ٹھوکر ماری ہے، جوتی سمجھا ہے، آج وہ مر بھی گئے ہیں تو ان کے جو قبریں ہیں ان کے ارد گرد جوتیوں کا ٹھیکہ کروڑوں میں بکتا ہے، لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ کہیں جوتیاں رکھنے ہی کا ٹھیکہ مل جائے۔ پر میں آگے نکل گیا، تو ذات باحت اللہ رب العالمین کی مثال پانی یا سمندر کی سمجھ لیں، امواج ہیں اس میں، لہریں، موجیں جسے کہتے ہیں، حباب ہے، بلبلے، یہ بلبلے ہیں، پھر گرداب ہے، بھنور جسے کہتے ہیں، یہ تو سمندر کی تجلیاں ہیں، سمندر کے جلوے ہیں، ان کو آپ تجلیاں اور جلوے کا نام دے دیں۔ اور ساحل یا اہل ساحل، جو کنارہ ہے، یا جو کنارے پہ لوگ سمندر میں دیکھیں جو وہاں لیٹے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، کھیل کود رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اکٹھے کرتے رہتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، کوئی دھوپ سیک رہے ہیں، تو وہ چشم تماشا ہیں۔ فرض کر لیں کہ وہ ان کا حباب کا، بھنور کا، گرداب جسے کہتے ہیں، امواج کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ذات باحت اللہ رب العالمین نے اپنی تجلیات کی نمائش کے لیے ساری مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو یہ ساری رنگینیاں، یہ ساری کائنات، یہ سمندر، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، یہ روانیاں موجوں کی، یہ ہواؤں کی سائیں سائیں، یہ کانوں میں رس گزی، ستاروں کا ٹمٹمانا، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ چاند کی چاندنی کا پھیل جانا، یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا اظہار ہے۔ جیسے سمندر کی جو ہے گرداب ہے، حباب ہے، یا امواج ہیں، یہ اظہار کرتی ہیں، اور انسان تماشا دے بین ہے، خالی تماشا ہی دیکھ رہا ہے، خالق کی پہچان ہی نہیں کرتا۔ اس کو چاہیے کہ جو ان کا خالق ہے اس کی پہچان کرے، جس نے اسے بھی بنایا ہے، اسے بھی تخلیق کیا ہے، اور اس کے لیے یہ ساری کائنات تسخیر کر کے اس کی غلام کر دی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو سجدہ شکر کرے،
نہ کہ ان میں ہی اس کی دنیا کی رنگینی میں کھو جائے اور ادھر ہی کا ہو کے رہ جائے۔ بہرحال سمندر کی طرح، جو سمندر کی طرح ہے، وہ اس کی ذات اپنی وحدانیت پہ قائم ہے، اللہ رب العالمین کی وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک ربائی پہ ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل کروں گا۔ یہ ہیں صوفی بزرگ ہیں مولانا صحابی استر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی جو ہے وہ یوں ہے، وہ فرماتے ہیں: عالم بخروش لا الہ الا ہو است، عالم بخروش لا الہ الا ہو است، غافل باگماں کے دشمن است این یا دوست۔ دوست کہتے ہیں دوست کو فارسی میں نا۔ دریا بوجود خویش موجے دارد، دریا بوجود خویش موجے دارد، خس پندارد کے این کشاکش با او است۔ اس کا میں ترجمہ انشاءاللہ کل ہی بیان کروں گا، یہیں سے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔